بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے عید الفطر کی نماز میں کتنی زائد تکبیریں ہوتی ہیں؟ A4 B5 C6 D12۔ اور صحیح جواب ہے C6۔ سوال ہے جو شخص صدقہ فطر ادا نہ کرے اس کی عید کے بارے میں کیا حکم ہے؟ A روزہ ضائع ہو جاتا ہے، B عید کی نماز قبول نہیں ہوتی، C کچھ بھی نہیں ہوتا، D روزے دوبارہ رکھنے ہوں گے۔ اور صحیح جواب ہے B عید کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے اگر کسی شخص کی عید کے دن کی نماز رہ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ A اگلے دن پڑھنی چاہیے، B نہیں پڑھنی چاہیے، C جمعے کے دن قضا پڑھنی چاہیے، D کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اور صحیح جواب ہے A اگلے دن پڑھنی چاہیے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری میں کس چیز کو ترجیح دیتے تھے؟ A روٹی، B دودھ، C گوشت، D کھجور اور پانی۔ اور صحیح جواب ہے D کھجور اور پانی۔ سوال ہے نفل روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی افطار کر لے تو A کفارہ ادا کرنا ہوگا، B کوئی گناہ نہیں، C قضا لازم ہوگی، D گناہ ہوگا۔ اور صحیح جواب ہے B کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سوال ہے کیا شادی کے بعد ولیمہ نہ کرنے پر گناہ ہوگا؟ A نہیں ہوگا، B گناہ ہوگا، C مکروہ عمل ہے، D کچھ نہیں ہوگا۔ اور صحیح جواب ہے B گناہ ہوگا۔ سوال ہے نفس امارہ کیا کردار ادا کرتا ہے؟ A نیکی کی ترغیب دیتا ہے، B برائی کی ترغیب دیتا ہے، C وسوسے ڈالتا ہے، D ڈراتا رہتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے B برائی کی ترغیب دیتا ہے۔ سوال ہے کس مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھ سکتے؟ A محرم، B رمضان، C شوال، D شعبان۔ اور صحیح جواب ہے B رمضان۔ سوال ہے مہمان نوازی کے وقت کس کو کھانا دینا جائز ہے؟ A بھائی کو، B بیٹے کو، C بہن کو، D فقیر کو۔ اور صحیح جواب ہے D فقیر کو۔ سوال ہے سب سے پہلے تراویح کی باجماعت نماز کس خلیفہ نے شروع کروائی؟ A حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، B حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، C حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، D حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحیح جواب ہے B حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے حضرت امام حسین کو کتنی بار زہر دیا گیا تھا؟ A 3 B 5 C 6 D 9۔ اور صحیح جواب ہے C 6۔ سوال ہے کس عظیم خاتون کے گھر خادم فرشتے ہوا کرتے تھے؟ A حضرت حوا کے گھر، B حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر، C حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر، D حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر۔ اور صحیح جواب ہے C حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر۔ سوال ہے کس انسان سے اللہ نے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے؟ A شرابی، B بے نمازی، C جھوٹا، D کافر۔ اور صحیح جواب ہے D کافر۔ سوال ہے وہ کون سا انسان ہے جو روز نہانے کے باوجود بھی پاک نہیں ہوتا؟ A سود خور، B ماں باپ کا نافرمان، C مشرک، D بے نمازی۔ اور صحیح جواب ہے C مشرک۔ سوال ہے آسمان پر کڑکنے والی بجلی کس فرشتے کی آواز ہے؟ A حضرت جبرائیل علیہ السلام، B حضرت اسرائیل علیہ السلام، C حضرت میکائیل علیہ السلام، D رت نامی فرشتے کی۔ اور صحیح جواب ہے D رت نامی فرشتے کی۔
سوال ہے شیطان انسان کی کس عبادت پر ڈاکہ ڈالتا ہے؟ اے نماز پر، بی حسن اخلاق پر، سی زکوٰۃ پر، ڈی دعا پر۔ اور صحیح جواب ہے اے نماز پر۔ سوال ہے طائف کے سفر میں کتنے شخص ایمان لائے؟ اے 2، بی 4، سی 1، ڈی 8۔ اور صحیح جواب ہے سی 1۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ اے احمد، بی حامد، سی محمد، ڈی محمود۔ اور صحیح جواب ہے بی حامد۔ سوال ہے کس ملک میں سحری اور افطاری کا وقت ایک جیسا رہتا ہے؟ اے کمبالا یوگانڈا، بی روس، سی ناروے، ڈی جاپان۔ اور صحیح جواب ہے اے کمبالا یوگانڈا۔ سوال ہے قرآن مجید میں کس عمل کو قتل سے بھی زیادہ بڑا کہا گیا ہے؟ اے زنا کو، بی سود کو، سی جھوٹ کو، ڈی طلاق کو۔ اور صحیح جواب ہے ڈی طلاق کو۔ سوال ہے کیا بلا وجہ کسی کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ اے ہاں ہو جاتا ہے، بی نہیں ہوتا، سی گناہ ہے، ڈی کچھ نہیں ہوتا۔ اور صحیح جواب ہے اے ہاں ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کس صحابی کے ایمان لانے پر ان کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا؟ اے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحیح جواب ہے اے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے رمضان میں کون سی سورت پڑھنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے؟ اے سورہ یاسین، بی سورہ فاتحہ، سی سورہ واقعہ، ڈی سورہ سجدہ۔ اور صحیح جواب ہے بی سورہ فاتحہ۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ اے 9، بی 10، سی 11، ڈی 12۔ اور صحیح جواب ہے سی 11۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی معافی کے لیے کتنے دن کا سجدہ کیا تھا؟ اے 1 دن، بی 10 دن، سی 20 دن، ڈی 40 دن۔ اور صحیح جواب ہے ڈی 40 دن۔ سوال ہے فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس رنگ کا عمامہ پہن رکھا تھا؟ اے کالا، بی سفید، سی سبز، ڈی نیلا۔ اور صحیح جواب ہے اے کالا۔ سوال ہے کس صحابی نے اپنے وصال کے وقت کپڑے بنوائے، سرما لگایا اور بال بنوائے؟ اے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحیح جواب ہے اے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے عرش کی تخلیق کس رنگ کے یاقوت سے ہوئی ہے؟ اے سرخ، بی سبز، سی نیلا، ڈی سفید۔ اور صحیح جواب ہے اے سرخ۔ سوال ہے تہجد کی نماز کیا ہے؟ اے فرض، بی سنت، سی نفل، ڈی سنت اور نفل دونوں۔ اور صحیح جواب ہے ڈی سنت اور نفل دونوں۔ سوال ہے سب سے پہلا مسافر خانہ کس نے بنوایا تھا؟ اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحیح جواب ہے بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے حالت روزہ میں کون سا عمل ہونا روزہ قبول ہونے کی علامت ہے؟
اے بہت زیادہ سستی، بی زبان خشک ہونا، سی نیک خیالات آنا، ڈی روزے رکھنے کی تڑپ۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے گناہوں سے بچنے کا شوق، اللہ سے محبت میں اضافہ اور اگلا روزہ رکھنے کی تڑپ پیدا ہو جانا ہمارا روزہ قبول ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح اگلی نماز پڑھنے کی توفیق مل جانا پہلی والی نماز کے قبول ہونے کی نشانی ہے، بشرطیہ کہ انسان خلوص نیت سے پڑھے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ سوال ہے وہ کون سا کلمہ ہے جس کو دل سے ایک دفعہ کہنے کے باعث جہنم سے نجات ملتی ہے؟ اے کلمہ ایمان، بی کلمہ طیبہ کلمہ توحید، سی کلمہ تمجید، ڈی کلمہ استغفار۔ اور صحیح جواب ہے بی کلمہ طیبہ کلمہ توحید۔ سوال ہے میاں بیوی کو ایک بستر پر سونے کا کتنا اجر و ثواب ملتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، اعلیٰ یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد اس کے دل یعنی بیوی کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سوال ہے رمضان میں کون سی نماز پڑھنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے؟ اے جمعے کی نماز، بی صلاۃ و تسبیح کی نماز، سی عشاء کی نماز، ڈی فجر کی نماز۔ اس سوال کا صحیح جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز میں بیماریوں کا علاج ہے۔ جو مرد تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طاقت دیتا ہے کہ اس کی نسل قیامت تک قائم رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد میں بہت دیر تک قیام فرماتے تھے، اس سے نفس امارہ کا بھی علاج ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ مزمل میں ہے کہ تہجد کی نماز تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے۔ جیسا کہ اب رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے تو اس مہینے میں وہ لوگ بھی بآسانی تہجد کا اہتمام کر سکتے ہیں جو عام دنوں میں انسان نہیں کر پاتا، تو اس ماہ مقدس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نماز کا اہتمام کیجیے کیونکہ یہ بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کی شادیاں کس سے ہوئیں؟ اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ جائز قرار دیا تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے بیٹی اور بیٹے کی آپس میں شادی کر دیں، اس لیے کہ یہ اس وقت کے حالات اور انسانی نسل چلانے کے لیے اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا۔ لیکن ان کے ہاں ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے، اس طرح وہ بچوں کی شادی ان بچوں کے ساتھ کرتے تھے جو ان کے علاوہ دوسری بار میں پیدا ہوئے ہوں۔ گویا ہر مرتبہ کے حمل سے پیدا شدہ لڑکا لڑکی باہم حقیقی بہن بھائی کی طرح تھے اور ان کا باہم نکاح درست نہیں تھا، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا شدہ پہلے والوں کے لیے اسی طرح تھے جیسے چچیرے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قابیل نے حابیل سے اختلاف کیا کیونکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی خوبصورت تھی جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی قبول صورت تھی، اور قابیل کا اصرار تھا کہ اس کا نکاح اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کیا جائے، جبکہ یہ حکم خداوندی کے خلاف تھا اور قابیل اپنے موقف میں ناحق تھا۔ اس لیے فیصلے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور قابیل کا ناحق ہونا واضح ہوا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہی ناقابل ہیں کہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ سوال ہے کون سے نبی ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے؟ اے حضرت اسحاق علیہ السلام، بی حضرت یحییٰ علیہ السلام، سی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور صحیح جواب ہے ڈی حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، صوم کے کیا معنی ہیں؟ اے بھوکے رہنا، بی رک جانا، سی برداشت کرنا، ڈی کم بولنا۔
اور صحیح جواب ہے بی رک جانا۔ سوال ہے کیا نفلی روزے بغیر سحری کے رکھ سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سحری کرنا روزے کے لیے شرط نہیں بلکہ سنت ہے، لہٰذا اگر کسی وجہ سے سحری نہ کر سکیں تو سحری کیے بغیر روزہ رکھ سکتے ہیں، البتہ جہاں تک ممکن ہو سحری کر کے روزہ رکھنا چاہیے کہ احادیث طیبہ میں اس کے کئی فضائل مروی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ سوال ہے سن 2 ہجری میں کس واقعے کے بعد روزے فرض ہوئے؟ اے فتح مکہ، بی صلح حدیبیہ، سی تحویل قبلہ، ڈی غزوہ خندق۔ اور صحیح جواب ہے سی تحویل قبلہ۔ سوال ہے ماہ رمضان میں اللہ سب لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے لیکن 4 لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی۔ اے مستقل شراب پینے والا، بی ماں باپ کا نافرمان، سی رشتہ داروں سے جھگڑا کرنے والا، ڈی کینہ رکھنے والا۔ اور صحیح جواب یہ چاروں آپشن ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باندھ دیا جاتا ہے اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے اے نیکی کے طالب آگے بڑھ کر نیکی کا وقت ہے، اور اے بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا ہے اور خدا تعالیٰ کے لیے ہے، اور بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں دوزخ کی آگ سے بحرمت ماہ مبارک کے، اور یہ آزاد کرنا رمضان شریف کی ہر رات میں جاری رہتا ہے سوائے ان 4 شخص کے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ 4 شخص کون سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 1 ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، نمبر 2 دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ سوال ہے روزے کی حالت میں منہ میں جمع ہوا تھوک اگر نکل لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خود سے جمع شدہ تھوک نکلنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ بالقصد جمع کرنے اور اسے نکلنا مکروہ ہے، ایسی صورت میں روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ سوال ہے روزے کی حالت میں گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ سے فون پر بات چیت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اے نہیں ٹوٹتا، بی ٹوٹ جاتا ہے، سی مکروہ ہو جاتا ہے، ڈی فاسد ہو جاتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے اے نہیں ٹوٹتا۔ گرل فرینڈ سے بات چیت کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، البتہ ہنسی مذاق کرنے سے روزے میں کراہت آتی ہے۔ اسلام میں کسی اجنبیہ سے دوستی کرنا اور اس سے خلوت میں ملنا اور بے تکلفانہ بے حجابانہ باتیں کرنا جائز نہیں، ان امور سے احتراز ضروری ہے۔